إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين كفروا اليهود والذين أشركوا. وقال جل وعلا في مقام آخر: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. हर किस्म की तारीफ, किबरियाई, बड़ाई, तकदीस, तमजीद अल्लाह तबारक व तआला के लिए अनगिनत, लातादाद, बेशुमार दरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की एक तारीख बयान की है और उनकी एक खामी जिक्र की है। मुसलमानों से अदावत तो मुशरिक भी करते हैं, ईसाई भी रखेंगे, हिंदू भी रखेगा, दुनिया की दीगर अक़वाम दुश्मनी करेंगी,
مگر سب سے بڑھ کر مسلمانوں سے عداوت، حتیٰ کہ مکہ کے مشرکوں سے بھی زیادہ عداوت یہودی مسلمانوں سے رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ارض فلسطین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ایو مسجد، اللہ کی اس دھرتی کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر کہنے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ ثم ایون، پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال۔ سب سے پہلے اللہ نے جو گھر بنایا وہ گھر کون سا؟ مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ 40 سال کے بعد اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکانے کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ مسجد اقصی ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسری بات یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر کیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ کہاں ہجرت کرنی ہے؟ ارض فلسطین پر، بیت المقدس کی طرف۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اللہ نے کہا آپ نے ان نافرمانوں کو چھوڑ کر ہجرت کہاں کرنی ہے؟ ارض فلسطین۔ اسی طرح کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو بھی، سلیمان علیہ السلام، اور اللہ نے ساتھ یہ ذکر کیا بارکنا بارکنا، یہ ایسی سرزمین ہے جو بڑی ہی بابرکت، ارض فلسطین۔ تیسرے نمبر، یہ وہ مسجد ہے دنیا کی، یہ وہ مسجد ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور ان کی اقتداء میں سارے نبیوں نے نماز پڑھی۔ مسجد اقصی معمولی مسجد نہیں ہے، یہ دنیا میں اللہ کا وہ واحد گھر ہے جس میں امامت کس نے کروائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے ہمارے جیسے نکمے لوگ نہیں تھے، وہ کائنات کی وہ برگزیدہ پارسا ہستیاں تھیں جن کو اللہ نے معصوم عن الخطا کرا۔ نمبر 4 بات، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ معراج کروایا تو سب سے پہلے مکہ سے، مسجد حرام سے اللہ کے رسول نے کہاں سفر کیا؟ سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ وہ ذات ہے، سبحان الذی، اللہ وہ ذات ہے، وہ پاکیزہ ذات ہے جس نے اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں، پوری رات بھی نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کو اللہ نے کہا اسرا، سیر کریں، یہاں سے وہاں تک لے گئے، اور پھر وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروانے کے بعد ان کو اوپر آسمان کی طرف لے گئے، آسمانوں کی سیر کریں، واقعہ معراج۔ ابھی ہم نے اس کو ذکر نہیں کرنا، یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو مسجد اقصی ہے
اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اسلام کے اندر کتنی۔ پانچویں بات، صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ یہ قبلہ بننے سے پہلے جب مدینہ میں آئے 16 یا 17 مہینے، راوی کو شک ہے، 16 یا 17 مہینے تک منہ ہم بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے، 16 یا 17 مہینے۔ برا بن عازب کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عبداللہ بیٹا بات نہیں کرو، محمد چپ، ادھر آ جاؤ، محمد تم ادھر ہو جاؤ، ان کو الگ الگ بٹھا دو۔ اللہ، برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی عصر کی، پھر میں مدینے کے اطراف کی طرف نکلا، مدینے کے گرد و پیش نکلا، تو میں نے دیکھا کہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا منہ قبلہ بیت المقدس کی، قبلہ اول بیت المقدس کی طرف۔ میں نے انہیں کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں نے ابھی اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ نے اپنے نبی پر یہ وحی کر کے بتایا کہ آپ کا قبلہ ہم نے تبدیل کر دیا ہے، اب آپ نے بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ میں اس بات کی، صحابی کہتا ہے برا بن عازب، رسول اللہ کی اطاعت دیکھیں، فرما برداری دیکھیں ان لوگوں، عصر کی نماز کا ٹائم، رکوع میں اسی وقت امام صاحب نے منہ پھیر، منہ ادھر ہے اس طرف، ابھی جیسے خانہ کعبہ ادھر ہے، بیت المقدس اس طرف منہ ہے، اس طرح موو کیے پیچھے سے، امام صاحب وہ شروع میں تھے، یہاں سے موو کرتے کرتے ادھر آ گئے، نماز کی حالت، پیچھے سے صفیں بھی اسی طرح کہ اللہ کے رسول پر وحی آ گئی۔ ایک بندے نے اعلان کر دیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابھی رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اللہ نے وحی اتاری ہے اپنے نبی کے اوپر کہ اب آپ کا قبلہ جو ہے بیت المقدس نہیں بلکہ مسجد حرام، نماز کی حالت میں موو کر۔ یہ اطاعت اور یہ فرما برداری اللہ ہمارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ میں سوچتا ہوں بعض اوقات کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نا لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اس کائنات کے جو بہترین دل تھے نا اللہ نے انہیں نبوت عطا کی، اس کائنات کے جو بہترین دل تھے نا، دل والے لوگ جن کے اندر صبر، جن کے اندر دیانت داری، جو پارسا، جو اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے والے تھے نا، اللہ نے ان کو نبیوں کا درجہ، اور جو اس سے کم درجے میں تھے ان کو اللہ نے نبیوں کا ساتھی بنا۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا قول بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں نہ آتے، ہم تو نکمے نکھٹو لوگ، مسجد میں مسلمان ہیں، مسجد سے باہر نکل کے پتہ نہیں کون، مسجد میں قبرستان میں مسلمان ہیں، قبرستان سے نکل کے شادی کا کوئی فنکشن ہو پتہ ہی نہیں چلتا ہندوؤں کا فنکشن ہے یا مسلمانوں کا فنکشن۔ یہ ہمارے حالات، اور کوئی معاملات کر لو، کوئی ادھار لے لے، کوئی ادھار دے دے، توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگا، بھول ہی جاتے ہیں لوگ یہ ہمارے معاملات ہیں، 5 وقت کے نمازی، معاملات گندے۔ اللہ اکبر۔ برا بن عازب کہتے ہیں نماز کی حالت میں وہ لوگ موو کریں، 16 یا 17 مہینے تک ہم کہاں نہ، پھر اس وقت کچھ لوگوں نے کہا وہ جو ہم نے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، ہماری عبادات کا کیا ہوگا؟ اللہ نے پھر دوسرے سپارے کی وحی اتار دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے
ایمان سے مراد نماز ہے. نماز جس کی نماز ہے وہ ایمان والا ہے، جس کی نماز نہیں ہے وہ ایمان والوں سے اپنے آپ کو ختم کر، وہ مسلمان نہیں جس کی نماز نہیں. وما کان اللہ یہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری. یہ ہمارا تعلق رشتہ ناتا ہے بیت المقدس کے ساتھ. اور آخری بات وہ سن لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف قصد کر کے جانا جائز نہیں ہے ثواب کی نیت سے. اس کا مطلب ایسے سمجھیں کہ میں کہوں کہ ہٹیا مسجد میں جمعہ پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوگا یا کسی اور مسجد میں، ایسی کوئی بات یا لاہور کی داتا اجمیری کی مسجد میں جا کے جمعہ پڑھوں گا تو بہت نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا میں 3 مسجدیں جن کی طرف آپ ثواب کی نیت سے قصد کر کے جا سکتے ہیں وہ 3 مسجدیں کون سی؟ نمبر 1 مسجد حرام خانہ کعبہ. ثواب کی نیت سے آپ وہاں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر دیا جاتا ہے. کتنا ثواب ہے؟ کتنا ثواب ہے؟ ایک. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جیسے ابھی ہم عام محلے کی مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں گے تو 27 نمازوں کا ثواب. خانہ کعبہ میں جا کے پڑھیں گے، یار میں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے جاؤں ادھر جاؤں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نیت سے اگر کوئی انسان قصد کر کے جا سکتا ہے تو وہ 3 جگہ. کسی درگاہ کی طرف نہیں جا سکتا، کسی مزار کی طرف نیت کر کے نہیں جا سکتا، کسی مسجد کی طرف نیت کر کے نہیں کہ فیصل مسجد میں جا کے جمعہ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا، ایسا نہیں. دوسری مسجد اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد میری مسجد ہے، مسجد نبوی. اس کے اندر ایک نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب 1,000 نماز کے برابر. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرے نمبر پہ جو مسجد ہے جس کی طرف انسان نیت کر کے قصد کر کے جا سکتا ہے وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد اقصی، جو آج یہودیوں کے قبضے میں، اور وہ انتظار کر رہی کسی صلاح الدین ایوبی کا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور دلیر لیڈر کا. وہاں جا کے ایک نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ثواب. ایک اور حدیث میں حد ہے سلیمان علیہ السلام نے نا اللہ سے دعا کی، یہ صحیح روایت ہے، یا اللہ مجھ سے ایسا فیصلہ کروانا، پہلے یہ دعا کی جو تیرے فیصلے کے موافق ہو، تیرے فیصلے کے خلاف نہ ہو، بلکہ سلیمان علیہ السلام سے وہ فیصلہ کروانا اللہ جو تیرے فیصلے کے مطابق. دوسری دعا یہ کی یا اللہ مجھے وہ حکومت، وہ بادشاہت عطا کرنا لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہت، ایسی حکومت نہ. اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی. اور صحابی کہتا ہے اس کو شک ہے کہ اللہ کے رسول نے شاید کہا کہ اللہ نے شاید ان کی تیسری دعا بھی قبول. تیسری دعا انہوں نے یہ کی یا اللہ جو میری اس مسجد میں سلیمان علیہ السلام نے بھی اور ان کے بیٹوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں کافی اچھا خاصا حصہ ڈالا، مسجد اقصی. فرمایا جو اس مسجد میں، مسجد اقصی میں آ کے نماز پڑھے یا اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دینا جس طرح وہ آج ہی اپنی ماں کے وجود سے پیدا ہو. یہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول نے شاید کہا کہ اللہ نے ان کی پہلی 2 دعائیں تو قبول کر لی، تیسری دعا کے بارے میں صحابی کہنے لگا شاید مجھے سننے میں غلطی لگی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی تیسری دعا کو قبول نہیں فرمایا، یا صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے ان کی تیسری دعا کو بھی قبول فرمایا. یہ مسجد اقصی کی فضیلت.
ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے کرنے کے کیا کام ہے؟ نمبر 1، ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت، ان کے دکھ کو اپنا دکھ، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف۔ کتنے سکون سے بیٹھے جمعہ پڑھ رہے، تصور کریں ان کا جمعہ کیسے ہو رہا ہو۔ وہ چھپ چھپا کے پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، نومولود بچے، ان کا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں نا جی وہ فلسطین کی تنظیم حماس نے عجیب و غریب سوشل میڈیا پہ، یاد رکھیں 99% جھوٹی خبریں گردش کر رہی ہوتی۔ پھر کسی نے یہ لکھا کہ آج رات اسرائیل نے حملہ کرنا ہے تو قرآن پاک کی یہ آیت آپ اتنی مرتبہ پڑھو، ساری رات پھر ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی۔ اور حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر وجود کے ایک حصے میں درد ہوگی تو انسان سو نہیں سکتا بعض اوقات اس درد کی وجہ سے۔ کیا ان کے درد کو ہم اپنا درد سمجھیں؟ کیا تہجد کی، کیا ان کے لیے رو رو کے خالص ہو کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں؟ دوسرا جو کرنے والا کام ہے دعائیں کریں، تہجد کے ٹائم اٹھیں ان کے لیے دعا کریں۔ کتنا ظلم کر رہے وہ کہہ رہا میں ایٹم بم مار دوں گا فلسطین کے اوپر، میں غزہ کے اوپر یہ کر دوں، اس نے ہاسپٹل تباہ کر دیا، ایمبولینسوں کو نشانہ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کو ختم کیا جا رہا ہے، صحافی برادری کو ختم کیا جا رہا ہے، جو رپورٹنگ کر رہے ہیں جو مسلمان صحافی ہیں فلسطین کے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے لیے خالص ہو کے دعا۔ اللہ کے رسول کا کیا عمل تھا یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول نا قنوت نازلہ کرتے تھے۔ اب آپ میں سے اکثر لوگوں نے پہلی مرتبہ شاید یہ نام سنا ہو، قنوت نازلہ۔ قنوت وتر پڑھتے ہیں نا، وتر کی دعا پڑھتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے۔ یہ جو قنوت نازلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں، غور سے سنیں خواتین بھی، آج ہم انشاءاللہ جمعے کی نماز میں اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے قنوت نازلہ پڑھیں گے۔ فرض نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت وتر، رکوع سے پہلے، اور قنوت نازلہ اللہ کے رسول وتر کے بعد کرواتے تھے۔ اور جہری نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کروایا کرتے تھے، مشرکین کے لیے بد دعا کرتے تھے، اللہ ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار، اور ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما جو تیرے دین کی آبیاری کے لیے، جو اپنے ملک کے لیے، جو اپنے ان کا جرم کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر وہ یہودی ہو جائے انہیں کچھ کہے گا اسرائیل؟ ان کو کبھی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر وہ عیسائی ہو جائے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کا جرم کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور تیسرا کام کرنے والا وہ کیا ہے؟ اور ہم ارباب اقتدار تک بھی اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ 56 ملک اسلام مسلمانوں کے، 56 ریاستیں، چلیں ہم انہیں نے کچھ کہتے ہیں، اپنے ملک کے حکمرانوں کو تو کہہ سکتے ہیں جہاد کی تیاری کریں، کچھ کریں، سپہ سالاروں کو ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ ان کی مدد نہیں نہ کر سکتے، آپ اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے، آپ کا دل نہیں کرتا جہاد کرنے کو جانے کے لیے، جہازوں میں ہم جیسے لوگوں کو بھریں اور ہمیں بھیج دیں وہاں پر، کم از کم غیرت کی موت تو مریں گے۔ اس زمین پر رہنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے، ہم اتنے بے حس بے غیرت ہو چکے، ادھر حملہ ہو رہا ہے اور ادھر ہم عجیب و غریب قسم کی باتیں مسلمانوں کے خلاف پھیلا رہے ہیں۔ فلاں مسلمان، ایران یہ کر رہا ہے، سعودی عرب یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اب دیکھو جی ان کو یاد آ گئی جی آپس میں باتیں، او یار یہ باتیں کرنے والی، یہ حالات کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں؟ ہاں جی اگر گورنمنٹ کے جو فلسطین جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں تیار، بڑی ہولی جی انشاءاللہ، کیوں جی جانے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہم بھی انشاءاللہ تیار ہیں ماشاءاللہ۔ مقصد یہ ہے کہ یار تھوڑی سی اپنے اندر ہم غیرت تو پیدا کریں،
اگر گورنمنٹ کہہ دے بھئی ہم تو فوج کو نہیں بھیج سکتے، ہمارا انڈیا کے ساتھ مارکا چل رہا ہے، تو اڑے جو کو جانا چاہتا ہے تو دسو، ہم تیار ہیں انشاءاللہ، اپنی اولادوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، جوان بچوں کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سے اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی تو کیا کہا کہ اللہ ایک کو ہی دیتا ہی، بڑی دیر بعد دیتا ہی، میں ان کی کرا میں کیا کہا فنظر ماذا ترى، پتر کی خیال ہے تیرا، یا بت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اگر جہاد کے لیے تیار ہے تو نماز کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر، مسجد میں آنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ فجر کے لیے اٹھنا بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں، یہ چھوٹے جہاد ہے۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، اٹھنا نہیں جاتا، وجود درد کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، سو بہانے۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں کرنے والے جو ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ تو ان فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں، اور اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی تنظیم جو ان تک مالی امداد بھی پہنچا رہی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کریں جو یہ کام کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ اگر پروف ہو کسی کے پاس، جماعت اسلامی والوں کے ساتھ ان کے کافی لنک ہیں، بڑے تعلقات ہیں ان کے، اور وہ یہ باقاعدہ طور پہ یہ کام کر بھی رہے، اور اسی طرح ہماری جو وہ جو تنظیم تھی ایک، وہ لوگ بھی کرتے ہیں کام۔ اب یہ بتانا تو مقصود نہیں ہے، سب کو اخبار میں اشتہار تو دے نہیں سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے ادارے بھی بہت سارا اس میں اپنا رول ادا کر، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ایسے نیک لوگ موجود ہیں اس دھرتی کے اندر، اس دھرتی کے اوپر ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو ان کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، جو ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کے ایسے بندے ختم ہو جائیں گے نا پھر قیامت قائم ہو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جب تک ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے نا، اللہ قیامت کو قائم نہیں کرے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کر، ہم ان کو تیرے سپرد کرتے ہیں، اللہ تو ان کی روح القدس کے ساتھ مدد کر، اللہم ایدہم بروح القدس، اللہ ان کی روح القدس کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ مدد فرما، جس طرح تو نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی نا، غزوہ احد میں تو نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، غزوہ تبوک کے موقع پہ تو نے ان کی مدد کی تھی، یا اللہ آج ہمارے فلسطین مظلوم مسلمانوں بھائیوں کی بھی مدد کر۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين